آج ہم ناٹ اونلی اور بٹ آلسو کے یوز کے بارے میں بات کریں گے۔ ناٹ اونلی کا مطلب ہے نہ صرف، اور بٹ آلسو کا مطلب ہے بلکہ۔ یہ جملے میں دو مثبت یا متاثر کن مطلب سرپرائزنگ یا امپریسو باتوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ دوسری بات کو پہلی بات سے زیادہ امپریسو بنایا جا سکے۔ عام طور پر ناٹ اونلی پہلی بات کے شروع میں لگایا جاتا ہے اور بٹ آلسو دوسری بات کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہی از ناٹ اونلی a good player but also an intelligent student. Sometimes فارمل انگلش یا ریٹن انگلش میں ناٹ اونلی کو سینٹینس کے شروع میں لگاتے ہیں۔ جب ناٹ اونلی سینٹینس کے شروع میں لگاتے ہیں تو اس کے بعد انورٹڈ ورب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انورٹڈ ورب کا مطلب ہوتا ہے کہ ناٹ اونلی کے بعد سینٹینس انٹروگیٹو فارم میں مطلب سوالیہ حالت میں لکھا جاتا ہے۔ مطلب ناٹ اونلی شروع میں آئے گا، اس کے بعد سینٹینس کے حساب سے ہیلپنگ ورب لگائی جائے گی، مطلب جو سینٹینس کا ٹینس ہوگا اس حساب سے ہیلپنگ ورب کا استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد سبجیکٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ مطلب فار ایگزامپل، ناٹ اونلی ول دے اٹینڈ دا میٹنگ بٹ آلسو پریزنٹ دا رپورٹ۔ سیکنڈ ایئر کی انگلش کی ٹیکسٹ بک کے لیسن یوزنگ دا سائنٹیفک میں ایک سینٹینس ہے، ناٹ اونلی ہیو our ways of living changed, but people themselves have also been changed. اب اس سینٹینس میں بھی فارمل فارم میں سینٹینس کو لکھا گیا ہے، مطلب پہلے ناٹ اونلی کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد سینٹینس کو انٹیروگیٹو فارم میں مطلب سوالیہ حالت میں لکھا گیا ہے۔ ناٹ اونلی کے بعد ہیو کا استعمال آیا ہے اور اس کے بعد اور ویز آف لیونگ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر یوز کیا گیا ہے اس کا استعمال آیا ہے، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم چینجڈ کا استعمال کیا گیا۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ If you have any question, you may ask in the comment box. Thank you for liking, for watching, and for sharing the video.